السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 شوال اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر قرآن و حدیث کی روشنی سے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی بیوی اور ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن اور خالد بن ولید کی خالہ تھی۔ آپ کا نام لبابہ تھا۔ حضرت ختیجہ کے بعد حضرت ام فضل مسلمان ہونے والی دوسری عورت ہیں۔ جب مسلمان شعب ابی طالب میں قید تھے تو ام فضل بھی اسی قید و بند میں مشقت برداشت کر رہی تھی اور قید ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس کی پیدائش ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ اس وقت حضرت ام فضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت عباس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ام الفضل شروع ہی میں ہجرت نہیں کر سکی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر حضرت عباس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ام فضل بڑی عبادت گزار تھی، کثرت سے عبادت کیا کرتی، نفل نمازیں پڑھتی، نفل روزے رکھتی، خاص طور سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خیر دریافت کرنے کے لیے ان کے دروازے تشریف لے جاتے، کبھی وہیں قیلولہ فرماتے۔ حضرت ام فضل کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل حضرت عثمان کے خلافت میں ہوا۔ زمانہ خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی اور جگنو میں ہے اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جہاں بہت سارے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت الگ رکھی ہے۔ اگر ہم اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا سبب صرف اپنے قدرت سے ایک چھوٹا سا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا زبردست کرشمہ ہے اور وراثت میں ہے لڑکی کا حصہ۔ قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ اور استنجے کے بعد وضو کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے تھے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا، لہٰذا لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے، یعنی اپنی تمام چاہتوں کو اسے دنیا میں پوری کرنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور چیزیں منگوائیں گے اور لوگوں کے پاس نیچے نظریں کرنے والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ اور طب نبوی سے علاج عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوک کے ساتھ مٹی کو انگلی پر لگاتے اور زخم کی جگہ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اللہ کے نام سے ہماری زمین میں سے مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے اے ایمان والو سچی بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے استحان اور فال کھولنے کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 42 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔